افراد کی غلطیاں افراد کی ہوتی ہیں. وہ گروہ کے اندر کچھ لوگ برے ہوں تو سب پر الزام تھوڑی لگایا جائے گا. حضرت غوث اعظم کا طریقہ ہو، غریب نواز کا طریقہ ہو، حضرت مجدد صاحب کا طریقہ ہو، طریقے سارے سونے ہیں. کوئی بندہ میری طرح کا گناہگار بیچ میں آ گیا تو معاملہ الگ ہے، لیکن طریقے پر بحث ہو سکتی. یہ مسلمہ اصول ہیں، ان پر بحث نہیں ہو سکتی. آپ لوگوں کے بارے میں دلوں میں نرمی لائیں، آپ سکون لائیں. میں نے بہت نام سنا ہے پیر سید زبیر شاہ صاحب کا، میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں شاہ صاحب کے بارے میں. میں نے آج ادارہ دیکھا ہے، میں آج آیا ہوں تو میں آتے جاتے یہ سارا کچھ دیکھ کے میں سوچ رہا ہوں اتنا بڑا آدمی تھا، بہت بڑی یونیورسٹی میں بیٹھنا چاہیے تھا. بہت بڑی یونیورسٹی، بہت بڑا ادارہ، یہ بھی بہت بڑا ہے، لیکن شخصیت کا جو قد کاٹ میں نے سنا ہے. آپ لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں میں وہ کیف لائیں، وہ سرور لائیں. ہم نے نا راہ محبت میں ہی بڑے لوگوں کے بارے میں اپنی طبیعتیں سخت کر لیں. بندے چھوٹے تب نظر آتے ہیں جب انہیں دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. ذرا نیڑے جا کے دیکھیں، عاجزی سے دیکھیں. بڑی بڑی دنیا اللہ نے پیدا کی ہوئی، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ ہی بگڑ جائیں اور کوئی ٹھیک رہے ہی نہ؟ یہ ممکن کیسے؟ میرے عزیز، دلوں میں احساس لوگوں کے لیے، احساس. سرکار غوث پاک کی ساری زندگی دیکھ لیں، ان کی تدریس بھی احساس والی، تحریر بھی احساس والی، تقریر بھی احساس والی. پھر عجیب نرالی ہستی ہے. 70 ہزار آدمی جس بندے کو سننے والے ہوں، آپ کو سڑک پہ چلتا نظر آ سکتا ہے؟ وہ کبھی جو لوگ فیمس ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو مشکل ہو جاتا ہے، اپنی روٹین کی جو فیملی ان کے پروگرام میں وہاں نہیں جا پاتے، مشکل ہو جاتا ہے پرسنالٹیز کے لیے. یہاں کیا حال ہے؟ غوث اعظم دجلہ کے کنارے کھڑے ہیں، جا کے لوگوں کے حال چال پوچھنے گئے ہیں. حال چال. ایک بندہ روتا ہوا نظر آیا. تو تم کیوں رو رہا ہے میاں؟ کہنے لگا حضور غریب جو ہوا، غریبی مستقل ایک رونا ہے. فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا مجبوری تھی، دریا کے اس پار جانا تھا، ملاح میرے محلے کا ہے، میں کشتی میں بیٹھ گیا ہوں. اسے میں نے کہا میرے پاس پیسے کوئی نہیں، میں تجھے دے دوں گا. تو اس نے کہا مفت خوروں کے لیے نہیں بنائی، بیٹھے ہوئے کو اتارا ہے. میری عزت نفس بڑی مجروح ہوئی، تکلیف میں ہوں. حضرت غوث پاک نے نیری تھبکی نہیں دی، نیرا تویز اور دم نہیں کیا. غوث پاک نے اسے کہا تو کھڑا ہو، میں آیا. خود گھر گئے، 100 دینار لائے. اتنی دیر میں وہ ملا کشتی لے کے واپس آ گیا تھا اس کنارے. اسے 100 دینار تھما کے فرمانے لگے آج کے بعد جو آدمی غریب ہو کرایہ نہ دے سکے اسے رسوا نہ کرنا، اسے عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرا دینا، یہ پیسے لے جاؤ. احساس جب آپ کی طبیعت میں، پھر فرمانے لگے ختم ہو گئے تو میں اور بھی دے دوں گا. اور کبھی بھی اپنے آپ کو نا کسی جگہ، اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے، اللہ وقار دیتا ہے، اللہ نوازتا ہے، لیکن اس کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرنا چاہیے. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے. او سجنا کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے خالی آوے. اس کی بے نیازی کے معاملے میں احتیاط کریں، ڈریں. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کی عاجزی انکساری. آپ کے سیرت نگار، سوانح نگار کہتے ہیں کہ بچے کھیل رہے تھے گلی میں، غوث پاک گزر رہے ہیں. او بھائی میری طرح کا پیر تو اپنے گھر کا شاپر نہیں اٹھاتا، سبزی والا وہ کہاں اٹھاتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چار تو لوگ ہیں، کوئی گاڑی کا دروازہ بند کرے گا، کوئی جوتا پکڑے گا، پھر کہتے ہیں آپ پیر صاحب سے جہاد کریں. کیسے جہاد کریں گے؟ وہ کو تو عادت نہیں رہی پانی کا گلاس اٹھانے کی، کہ کہاں سے جہاد کریں گے؟ تو کچھ اور لوگ تھے جو سنگلاخ چٹانوں سے ہو کے آتے تھے، تو وہ پھر اس طرح کے بن جاتے تھے کہ جو بھی سامنے آتا تھا پاش پاش ہو جاتا تھا. لیکن جب لہجہ ہی وہ نہیں ہے تو پھر کس طرح آپ تصور کرتے ہیں کہ وہاں سے وہ چیز نکلے گی؟ حضرت غوث پاک گلی میں جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ہم نہ کچھ بن جاتے ہیں. میں بات ختم کرنے لگا ہوں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ؟ جج بھی گھر جا کے بھی جج ہی بن جاتا ہے، کہتا فیصلے کرا لو 2-4. اسکول ٹیچر کا دل کرتا ہے گھر جاؤں تو کون نکالو کتابیں سبق پڑھاؤں. اپنے جیسے پیروں کی بات کرتا ہوں، بزرگوں کی نہیں. ان کا دل کرتا ہے گھر جاؤں تو سارے ادب اداب سے کھڑے ہو جائیں. بھئی یہ آپ کا کیسے ادب کرے؟ ان میں سے تو کوئی آپ کا والد ہے، کوئی بھائی ہے. آپ نہ کچھ چیزوں کو دیکھو. اگر آپ کا انٹینشن بڑی ہے
تو کائنات میں سب سے زیادہ مشکل میں اور آزمائش میں اور خدا کی بارگاہ سے آنے والے احکامات کی پیروی میں وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے۔ سب ستائے گئے، پر محبوب فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ لیکن حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جب تک گھر رہتے تھے، توجہ ہے میری بات پر، جب تک گھر رہتے تھے گھر والوں کا کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ اتنا تھکا آیا ہوں اور جناب اب ہم تو نا جی اس طرح اپنی شخصیت کے حصار میں بند ہوتے ہیں کہ ہمارے اپنے ترستے رہتے ہیں کہ یار مطلب بیٹے کا دل کرتا ہے ابا سے کھیلنے کو، ابا کہتا ہے میں پیر صاحب ہوں، میں جج صاحب ہوں، میں فلانا صاحب ہوں۔ حضرت غوث پاک اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور ان کی پذیرائی ان کے وصال کے بعد نہیں، ان کی زندگی میں بھی بڑی پذیرائی، اور چار دانگے عالم میں ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ پر غوث پاک بچے کھیل رہے تھے، قریب سے گزرے تو ایک بچے نے آواز دی، کہا بابا جی کوئی دے نا مجھے آواز بلا۔ تو میں کہتا ہوں تینوں پتہ ہی نہیں کنا پہ گل کردا ہے، بابا جی بات سنیں۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہو۔ کہنے لگا یہ 2 دینار پکڑیے گا ذرا مجھے شرینی تو لا دے، میں ذرا کھیل رہا ہوں۔ او بھائی قربان جائیں، یہ رب کے بندوں کی شان ہے، اللہ یہ شرینی ذرا لا دے۔ تو حضرت غوث پاک نے اس سے پیسے پکڑ لیے۔ آپ کا خادم کہنے لگا حضور میں نہ لا دوں، فرمانے لگے تمہیں کہا اس نے کہ مجھے کہا ہے؟ کہا حضور آپ کو ہی کہا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم شرینی لینے چلے گئے تو خادم کہتا ہے میں روتا ہی رہا۔ بازار سے شرینی لینے گئے تو وہاں بھی لوگ پریشان ہیں کہ حضور آپ یہ کر رہے ہیں۔ او سنگیو، او میرے عزیزو، میرے بزرگوں، حضرت غوث اعظم نے ہمیں احساس والی زندگی، پیار والی زندگی، کسی کا درد سینے میں پال لینا، یہ تقریریں، واعظ، تحریر، یہ جب تک درد سے خالی رہتی ہیں اتنی دیر تک یہ کئی دفعہ جملوں اور لفظوں کا ہیر پھیر لگتی ہیں، لیکن جب ان میں درد آ جاتا ہے پھر عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور دیکھو کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، پھر انسان نکلتا ہے پھر حضرت محدث اعظم جیسے لوگ گلی گلی جاتے ہیں، نگر نگر جاتے ہیں، رسول اللہ کے دین کی بات کرتے ہیں، اپنا مزاج اپنے بزرگوں کے مطابق، اپنے اکابرین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، طبیعتوں کو نرم کریں۔ اور آخری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو بڑا بتایا کہ غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، بتایا نا جی۔ میں نے ایک دن نا میرے ایک کلاس فیلو تقریر کر رہے تھے، ایک دستار فضیلت کا جلسہ تھا اور وہ بڑے معزز ہیں، بڑے قابل ہیں۔ انہوں نے وہ حدیث پاک پڑھی کہ محبوب نے فرمایا کہ عالم عشاء پڑھ کے سو جائے، فجر تک سویا بھی رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے، بالکل برحق ہے یہ حدیث۔ انہوں نے وہ حدیث پاک پڑھی تو میں نے ان سے بعد میں طالب علم بن کے ان سے سوال کیا، میں نے کہا یہ حدیث اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، پر یہ حدیث غوث اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، کیا خیال ہے آتی تھی نا؟ تو انہوں نے تو ایسا نہیں کیا کہ گنجائش مل رہی ہے تو گنجائش لے لیں، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس حدیث کے ہوتے ہوئے بھی، موجودگی کے باوجود بھی ساری رات نماز پڑھی، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر، ہمیں سبق دیا کہ خدا کے بندو جب بندہ مصلی پہ بیٹھتا ہے نا تو پھر اس میں روحانی قوت آتی ہے، پھر وہ جب کسی کو دعا دیتا ہے، کسی کو مرید کرتا ہے، پھر وہ اس کے پیچھے ایک قوت ہوتی ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کو چھوڑ کے مصلی پہ بیٹھ جاتے تھے، اور اکثر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، آپ اندر نفل پڑھ رہے ہیں تو ایک شخص نے کہا حضور لوگ ملنے آئے ہیں، تو آپ فرمانے لگے رب اور رسول سے کچھ لوں گا تو انہیں دوں گا نا، ادھر سے آیا ہوں کچھ شے ملے گی تو آگے تقسیم کروں گا، تو اگر یہ خانہ خالی ہوا تو پھر آنے والے بھی کہیں گے بڑی دفعہ گیا ملی کوئی شے نہیں۔ تو اپنے بزرگوں کے طریقوں پہ رہیں، پھر آپ دیکھیں اللہ کتنا فضل کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی